آپ کے سامنے جو یہ ایک میت رکھی ہوئی ہے، یہ ان 130 افراد میں سے جنہیں رینجرز، پولیس اور دیگر انٹیلیجنس اداروں نے یہ ان 130 MQM کے کارکنوں میں سے ایک کی میت ہے، جنہیں رینجرز، پولیس، دیگر انٹیلیجنس ایجنسی کے اداروں نے گرفتار کیا اور لاپتہ کر دیا۔ ہم نے اپنے ان معصوم اور بے گناہ کارکنوں کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ شہید ساتھی، اسے بھی 19 مئی 2015 میں اسی لانڈی کے ایک گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ساتھی ہمارا ریاض الحق عبدالحق، اسے 19 مئی 2015 کو گرفتار کیا گیا۔ 19 مئی کو ہی اس کی بیوی نے تمام متعلقہ جگہوں پر اس کی گرفتاری کے حوالے سے ایپلیکیشنیں دی۔ 20 مئی کو اس کی گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشن لگا دی گئی۔ ایک جولائی کو اس کی گرفتاری کے خلاف نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ہیومن رائٹ آف پاکستان میں کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ اس کے بعد 30 جون کو MQM کی جو مسنگ پرسن کے لیے کمیٹی کام کر رہی ہے، اس کے جانب سے اس کی اپیل یونائیٹڈ نیشن میں کر دی گئی۔ 4 جون کو رابطہ کمیٹی متحدہ گورنمنٹ نے اور رابطہ کمیٹی کی جانب سے میں نے اس کی بازیابی کے لیے پریس کانفرنس کے ذریعے تمام پاکستان کے اداروں سے اور حکومتوں سے اس کے بچوں کا، اس کی بیوہ کا، اس کی والدین کا واسطہ دے کر ان سے کہا، اپیل کی کہ خدا را اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، اگر رینجرز کو، پولیس کو یا کسی اور ادارے کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی کیس ہے تو اسے عدالت میں پیش کر دیا جائے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے بعد 28 جون کو ایک اور پریس کانفرنس کے ذریعے جو واسع جلیل بھائی نے کی، مزید اس کے بارے میں اپیل کی گئی کہ خدا را اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، اس کے والدین بہت پریشان ہیں، اس کے بھائی بہنیں بہت پریشان ہیں، اس کی بیوہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹے بچے، اس کی بیوی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹے بچے ہیں۔ خدا را اگر اس پر کوئی کیس ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ لیکن
مسلسل عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخیں پڑتی رہی. جس طرح اس وقت بھی ایم کیو ایم کے 130 لاپتہ کارکنوں کی پڑ رہی ہیں. لیکن افسوس کہ اس پاکستان میں اس ہمارے شہید کو، ہمارے اس شہید کارکن کو کہیں سے انصاف نہیں ملا. پاکستان کی عدالتوں نے اسے انصاف نہیں دیا. پاکستان کی حکومتوں نے اسے انصاف نہیں دیا. پاکستان کے اداروں نے، ملٹری اور سول اداروں نے انصاف نہیں دیا. ہم نے جنرل راحیل شریف صاحب سے بھی اپیل کی، ہم نے کور کمانڈر سے بھی اپیل کی، ہم نے وزیر اعظم سے بھی اپیل کی، ہم نے ڈی جی رینجر سے بھی اپیل کی، ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اپیل کی. لیکن اس ہمارے شہید کارکن کو کہیں سے انصاف نہیں ملا. اور 30 تاریخ کو، 30 جون 2016 اس کی گرفتاری کے 7 سال بعد اس کی لاش سرجانی پولیس اسٹیشن نے چھیپا ایمبولینس سینٹر والوں کو چھیپا میت خانے کو حوالے کی اور کہا کہ یہ سرجانی کی حدود سے ہمیں لاوارث لاش ملی ہے، اسے دفنا دیا جائے. چھیپا کا جو مردہ خانہ ہے، ان کا جو ادارہ ہے، اس نے نادرا کے ذریعے کوشش کی تو ان کے گھر سے رابطہ کا پتہ چلا. ان کے گھر پر رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو بتایا کہ یہ میت ہے، اسے شناخت کر لیں. میرے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں، انہوں نے جا کے شناخت کیا تو اس کی شناخت ریاض الحق والفہیم الحق کے عبد الحق کے نام سے اس کی شناخت ہو سکی. تو ہم نے اس رینجرز کو بڑے مان سے کراچی میں بلایا تھا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی نااہل حکومت، پیپلز پارٹی کی نااہل حکومت کی کرپشن، غلط کاریوں کی وجہ سے کرائم حد سے بڑھ گئے تھے کہ ہم نے فوج سے یہ اپیل کی تھی، ہم نے وزیر اعظم سے یہ اپیل کی تھی کہ پولیس جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے کراچی کے جرائم کو، کراچی کے امن و امان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو لہٰذا فوج آ کر کنٹرول کرے. جب رینجرز یہاں پر آئے ہم نے انہیں ویلکم کہا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بھی یہ بھی کہا کہ اگر ایم کیو ایم کی صفوں میں بھی کوئی جرائم پیشہ ہیں تو آپ انہیں بھی گرفتار کریں. لیکن بدقسمتی سے ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی پورے اس آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کی طرف موڑ دیا گیا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے فاروق ستار بھائی کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد شہید سمیت ایم کیو ایم کے 50 کارکنوں کو اسی طرح سے گرفتار کر کر، اغوا کر کر اور ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. ان تمام لوگوں کی پٹیشنیں بھی عدالتوں میں لگی ہوئی تھی، ہائی کورٹوں میں لگی ہوئی تھی، سندھ ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی. لیکن افسوس
ना इस रियाजुल हक को इंसाफ मिला, ना उन 50 लोगों को इंसाफ मिला, और वो इसी तरह से बेगुनाह होते हुए बेदर्दी के साथ उन सबको मावाराए अदालत कत्ल कर दिया गया, और जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, उसका कोई कातिल आज जेल में नहीं है। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के आवाम से बल्कि दुनिया भर को ये बताना चाहते हैं, दुनिया भर के इदारों को ये बताना चाहते हैं कि ये ऑपरेशन के नाम पर पाकिस्तान बनाने वालों, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए 20 लाख लोगों की जानों का नजराना दिया, जिन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए फिर 7 लाख लोगों की जानों का नजराना दिया, उन लोगों की औलादों के साथ यहाँ पर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ अपनी अनाह की तस्कीन के लिए, अपने सियासी मफादात की तकमील के लिए, अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए यहाँ पर मार धाड़ कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, महाजरों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जमीनी खुदा जरूर हो, लेकिन एक खुदावंदे करीम की भी जात है, और हमें उससे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ रियाजुल हक को बल्कि एमक्यूएम के एक एक शहीद कारकुन को, एमक्यूएम के एक एक असीर कारकुन को इंसाफ मिलेगा, और उसका निजाम बहुत सख्त है, उसकी लाठी भी बहुत सख्त है। फिर उसमें कोई कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, उसका किसी इदारे से ताल्लुक क्यों ना हो, चाहे वो रेंजर से हो, चाहे वो पुलिस से हो, या किसी और इंटेलिजेंस इदारे से, उसे कोई अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि शहीद को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमा, इसके घर वालों, इसकी बेवा, इसके बच्चों, इसके भाइयों पर तो गमों के पहाड़ टूट गए हैं, वो तो अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमा, और इसको बेदर्दी से और बेरहमाना अंदाज में कत्ल करने वालों को शदीद अजाब से दोचार फरमा, और उनको इस जुल्म की पूरी सजा अता फरमा, जिन्होंने वर्दियां पहनकर और पाकिस्तान की कसम खाकर पाकिस्तान के शहरियों को और पाकिस्तान को बनाने वालों की औलादों को, जो लोग इस तरह से बेगुनाह कत्ल कर रहे हैं, उनको इसकी पूरी सजा अता फरमा। बहुत शुक्रिया।